وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اپنے پیارے گھر کے اندر جمع فرمایا. اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، کہ سب سے بہترین جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اللہ کے گھر ہے، یعنی مسجدیں ہیں، اور سب سے بری، سب سے مبغوض، سب سے ناپسندیدہ جگہ وہ بازار ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کا تعلق مسجدوں سے جوڑ، یہ سب سے بڑی بات ہے. آج اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اپنے گھر کے اندر جمع فرمایا ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم. سب سے پہلے تو ہم اعتکاف کی نیت کریں، سب سے پہلے ہم اعتکاف کی نیت کریں. مسجد میں داخل ہو تو سیدھے پیر سے داخل ہو، بسم اللہ پڑھ کر داخل ہو. بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا ہم پڑھ کر کے آئے مسجد سے، اور اعتکاف کی نیت کریں. اعتکاف کی نیت کریں. بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو نیکی کا میٹر شروع ہو جائے گا. جب تک ہم مسجد کے اندر رہیں گے اللہ تبارک و تعالی اس اعتکاف کی نیت کی برکت سے ہم کو ثواب دیتے رہیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، لینے والے چاہیے، لینے والے چاہیے. تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہے ہر دم کھلے. اللہ دینے کے لیے تیار ہے. اللہ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری مرادوں کو پورا کروں. لہو مقالید السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک آسمان و زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں. اللہ اگر پوری دنیا کو دے دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے. تو اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جو جمع فرمایا ہے وہ ایک عظیم الشان، بڑی قیمتی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا. اور وہ عظیم الشان سنت کون سی ہے؟ وہ ہے نکاح کی سنت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے. 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہے. اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے. نمبر 1 الحیا، حیا اور پاک دامنی. تمام انبیاء علیہ السلام با حیا ہوا کرتے تھے.
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو بھی با حیا بنا دے، اللہ ہمارے اندر شرم و حیا کو پیدا فرما دے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان کی بڑی شاخ ہے۔ دوسری چیز ہے والتعطر، خوشبو استعمال کرنا، خوشبو لگانا، خوشبو استعمال کرنا، یہ بھی انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔ اور تیسری چیز ہے السواک، مسواک کرنا، مسواک کرنا۔ ٹوتھ پیسٹ کے فائدے سنے ہم نے، دنت منجن کے فائدے سنے، ٹی ویوں کے اوپر اس کا ایڈ دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے جا کر کے وہی ٹوتھ لاتے، وہ دینا، اورل بھی دینا، وہ فلا دینا، وہ ڈھمکا دینا۔ لیکن میرے نبی نے فرما دیا آسمان ٹوٹ کر کے گر سکتا ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، ہمارے کانوں کی سنی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے، لیکن میرے پیارے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا مسواک کے اندر 70 سے زیادہ فائدے ہیں، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مرتے وقت میں کلمہ نصیب ہوگا۔ ہر مسلمان کی خواہش یہ ہے، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ میں اس دنیا سے جب جاؤں تو میری زبان پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میری زبان پر ہونا چاہیے۔ تو مسواک کرنا، بہت سارے فائدے ہیں مسواک کے، 70 سے زیادہ فائدے ہیں، لیکن سب سے بڑا فائدہ کلمہ نصیب ہوگا۔ اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے تو اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا عیش و آرام ہے، وَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، عیش و آرام میں رہے گا، وہاں جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا۔ لیکن آج چھوٹی سی مسواک نہیں رکھتے ہم۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں خانقاہ کے اندر، ایک بزرگ آئے تو وہاں کی زمین ہلنے لگی، شاگرد سے کہا، اپنے مرید سے کہا جاؤ محراب میں مسواک رکھی ہوئی ہے، وہ مسواک لے کر کے آؤ۔ مسواک کے پاور کو ہم نے سمجھے نہیں، ایمان کے پاور کو ہم نے سمجھے نہیں، اس لیے آج پوری دنیا کے اندر ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ مسواک لے کر آؤ۔ حضرت نے مسواک منگائی، اور مسواک منگانے کے بعد اس کو زمین پر ایسا رکھا تو وہ زمین کا ہلنا بند ہو گیا۔ حضرت نے ان بزرگ سے کہا تمہارے آنے کی وجہ سے یہاں کی زمین ہلنے لگی ہے، اگر میں دعا کر دوں تو اللہ کے حکم سے سرہند کے مردے زندہ ہو جائے، لیکن تمہاری اس کرامت سے اور میری اس کرامت سے کہ میری دعا سے مردے زندہ ہو جائیں گے، اس سے بہتر ہے وضو میں مسواک کر۔ مسواک اتنی بڑی دولت، لیکن آج نوٹوں کی گٹیاں ہم کھیسے میں رکھ رہے، بڑے بڑے اینڈرائیڈ موبائل ہمارے کھیسوں میں ہیں، بڑی بڑی ڈائریاں ہمارے کھیسوں میں ہیں، لیکن ہم مسواک رکھنے کے لیے تیار نہیں، ناقدری کر رہے ہیں ہم۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ اگر ہم ایک ایک سنت پر عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہوں گے، اور جب اللہ راضی ہو جائیں گے اور پوری دنیا ہم سے ناراض ہو جائے تو پوری دنیا ہمارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ آج اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے ہماری زندگی سے نکلتے جا رہے ہیں، لیکن ہماری پیشانی پر بل بھی نہیں آ رہا۔ تو تیسری چیز کیا ہے؟
والسواک، مسواک کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو مسواک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ النکاح۔ کیا؟ النکاح، نکاح کرنا، یہ بھی انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، نکاح کرنا۔ لیکن نکاح بھی کیسا ہونا چاہیے؟ نکاح بھی سنت کے مطابق ہو۔ اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ کا شکر احسان ہے کہ آج کل جو ہے مسجدوں میں نکاح ہو رہا ہے۔ پنڈال اگر 5 لاکھ کا بھی ہے تو وہاں انسان اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کے گھر میں آئے گا، یہاں پر سبحان اللہ پڑھے گا، یہاں پر اعتکاف کی نیت کرے گا، ذکر فکر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب تک وہ مسجد کے اندر رہے گا، حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب تک ایمان والا مسجد میں رہتا ہے تب تک اس کا نیکیوں کا میٹر چالو رہتا ہے، یعنی اس کے کھاتے میں نیکیاں آتی رہتی ہیں جب تک کہ اس کو حدث لاحق نہ ہو جائے۔ جب تک مسجد میں رہے گا تب تک اس کو جو ہے تو ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ زندگی دی ہے، ہم اس کی جو ہے تو کیا کریں؟ قدردانی کریں۔ اللہ کے نبی کا انتقال ہو رہا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ ایک تو ہے کتاب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور ایک ہے سنت رسول اللہ، اللہ کے پیارے نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، زمانے جاہلیت میں خون کو چاٹ لیا کرتے تھے، مردار کھایا کرتے تھے، لڑکی اگر کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو تو اس کے منہ پر 12 بچے آیا کرتے تھے، اور وہ لڑکی کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا، بلکہ اس کو اسی وقت چین سکون آتا جب وہ لڑکی کو کیا کر دیتا؟ زندہ درگور کر دیتا، زندہ دفن کر دیتا۔ ایسی زندگی تھی ان کی، ان کو مینگنیوں میں رینگنے والا کہا جاتا، جہلائے عرب کا ان کو لقب دیا جاتا، لیکن جب انہوں نے قرآن کو مضبوطی سے پکڑا، جب انہوں نے اللہ کے نبی کے طریقوں کو مضبوطی سے پکڑا، جب انہوں نے اپنی زندگی کو من چاہی زندگی کو چھوڑ کر اپنی زندگی انہوں نے رب چاہی زندگی بنا لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دونوں جہاں کے اندر کامیاب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون، یہی صحابہ کامیاب ہے، کہیں اللہ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، یہی صحابہ سچے ہیں، کہیں اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی صحابہ ہدایت یافتہ ہے، اور کہیں اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے نکالی گئی ہو، اچھی باتوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو، ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ کہیں اللہ نے فرمایا، اور آخر میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا۔ آج تو گرام پنچایت سے، نگر پنچایت سے، یا جو ہے تو پولیس والوں کی طرف سے، یا جو ہے آمدار خاصدار کی طرف سے اگر تھوڑا سا کاغذ کا ٹکڑا مل جائے اور تھوڑا اگر وہ گلے میں ہمارے پھولوں کا ہار ڈال دے تو ہم پھولے نہیں سماتے اور کالر ٹائٹ کر کے کہتے ہیں میری تو دلی تک پہنچ۔ یہ ایسی کون سی عزت ہے؟ جنہوں نے گلے میں ہار ڈال دیا، واہ واہ ہو گئی اور تالیاں بج گئی، یہی لوگ کل کو جوتوں کا ہار بھی ڈال سکتے ہیں، یہی لوگ کل کو مار بھی سکتے ہیں۔ ایسی عزت کچھ کام کی نہیں ہے، عزت تو وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کو ایسی عزت عطا فرمائی، ایسی عزت عطا فرمائی۔ کیا فرمایا؟ آخر میں سرٹیفکیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کیسا سرٹیفکیٹ ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے۔
اور میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی سرٹیفکیٹ مل رہا ہے، اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، جس کی بھی تم اقتدا کر لو گے، جس کی بھی تم پیروی کر لو گے، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کیا بات تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، کیا بات تھی کہ نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند وہ لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ یہ کب ہوا؟ جب اللہ کے حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق انہوں نے زندگی گزاری۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، گرمی کا زمانہ ہے، گرمی کا زمانہ ہے، مکے میں ایک پہاڑ پر سے وادی کے پاس سے گزر گئے، جب پہاڑ پر چڑھے تو وہاں رک گئے، رکنے کے بعد نیچے دیکھنے لگے، نیچے دیکھ رہے، پیچھے سے ایک صحابی نے کہا اے امیر المومنین آپ کیا دیکھ رہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں، لڑکپن کے زمانے میں میں یہاں پر ایمان نہیں لائے تھے، لڑکپن کے زمانے میں اونٹ چرانے کے لیے آتا تھا اور میرے اونٹ خالی پیٹ گھر کو جاتے تو میرا باپ خطاب کہتا اے عمر تجھے اونٹ چراتے نہیں آتے تو کیا خاص زندگی گزارے گا؟ ایک وہ زمانہ ہے کہ مجھے اونٹ چراتے نہیں آتے تھے، اور آج کا زمانہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی برکت سے، قرآن کی برکت سے، اللہ کے نبی کی سنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے امیر المؤمنین بنا دیا ہے، مسلمانوں کے امیر بن گئے۔ یہ کس وجہ سے؟ یہ قرآن و سنت کی برکت کی وجہ سے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔